بس ایک جو ہے بیان ہو جائے حضرات کے سامنے، اس کے بعد جو ہے نکاح ہوگا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ محترم المقام واجب الاحترام حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب قاسمی مدنی مسجد العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو محظوظ اور مستفیض فرمائیں۔ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث ساز زندگی کہہ دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سامعین حضرات اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، آج جس مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ مدرسہ فاطمہ للبنات میں کا جو تعلیمی سلسلہ قائم ہے، اس کی ختم بخاری کا ہے، جس میں بچیوں نے آج ختم بخاری کی ہے، اسی مناسبت سے یہ پروگرام ہے۔ میں تو آیا تھا اصل میں اپنے گرامی قدر حضرت مولانا محمد ہلال صاحب اعظمی دامت برکاتہم کے ساتھ کہ اس جلسے سے میں بھی علماء کرام کے بیان سے استفادہ کروں گا، لیکن مجھے حکم ہوا ہے صرف حکم کی تعمیل میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے ایک دو بات کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور خود اس پر اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی اور تمام لوگوں پر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مدرسے کی جو نسبت ہے فاطمہ الزہرا کی جانب، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر عظیم شخصیت کی جانب ہے۔ ہر جمعہ میں ہم لوگ سنتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جو سردار عورتوں، جنتی عورتوں کی جو سردار ہوں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اور لخت جگر۔ میں سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، آج ہم اپنے بچیوں کے گھر بہت کم جاتے ہیں، باپ بھی کم جاتا ہے اور بھائی تو بہت کم جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے کس قدر پیار تھا، کتنا تعلق تھا، احادیث کی کتابوں میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں۔ کہیں جانا ہوتا فاطمہ سے مل کے جاتے، کہیں سے آتے تو حضرت فاطمہ سے مل کے آتے تھے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کا انہی کا ایک واقعہ سناؤں گا، ایک دو اور واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ان کی زندگی کیسی تھی، آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالبہ اپنے گھر والوں سے کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے کاندھوں کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے ہمارے مطالبے کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن تک ان کے گھر میں بھی فاقہ ہوتا تھا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے وہاں گئے کھانے کے لیے، تو آپ کو جو کی روٹی اور گوشت ملا تو اس کا ٹکڑا بھیجا فاطمہ کے پاس کہ لے جاؤ میری بیٹی کو دے دو، کئی دن سے اس کو جو ہے کھانا نہیں کھایا میری بیٹی نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت ہوئی، کچھ خدام آئے، بادیاں آئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کہا کہ جاؤ حضور سے کہو، درخواست کرو، اگر کوئی خادم مل جائے، ہاتھ سے چکی چلاتے چلاتے تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، پانی ڈھوتے ڈھوتے سینے پہ نشان پڑ گئے، کچھ تم کو بھی راحت ہو جائے گی۔ گھر پر تشریف لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، ان کو بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت
فاطمہ کی آمد کی اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. گھر کی جو منظر کشی ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے. علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سوئے ہوئے تھے ایک چادر میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم کہتے ہیں سرانے سے آپ نے اپنا جب اٹھنا چاہا تو انہوں نے منع فرما دیا, کہا کہ اپنی جگہ پہ سوئے رہو, لیٹے رہو. آپ نے سرانے سے پاؤں داخل کیا. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک میرے سینے سے لگا تو اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں, اپنے پیٹھ تک میں نے محسوس کیا. اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جو تسبیح بتائی تھی اسی کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. میری پیاری ماؤں اور بہنوں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر وہ حیا کے ساتھ رہتی تھیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرماتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے پوچھا کہ سب سے اچھی اور نیک خاتون کون ہے. حضرت علی نے کہا میں فاطمہ سے پوچھ کے آگے بتاتا ہوں. گئے پوچھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ جس عورت کی نگاہ کسی نامحرم پہ نہ پڑی ہو اور نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس خاتون پہ پڑی ہو, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت غمگین رہا کرتی تھی. ان کی ایک سہیلی نے آ کر ان سے پوچھا, کہا کہ آپ اتنا غمزدہ رہتی ہیں, غمگین رہتی ہیں, اچھا نہیں لگتا ہے, کوئی وجہ ہے بتاؤ, اس کا حل نکالا جائے. دنیا میں غم آتے رہتے ہیں, سب کے باپ آئے چلے گئے, ہم سب کو بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے, صرف ایک بات مجھے یہ ستاتی ہے کہ زندگی بھر کسی نامحرم نے مجھے دیکھا نہیں ہے, لیکن جس دن میرا جنازہ نکلے گا تو لوگ میرے جنازے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں گے کہ فاطمہ کیسی ہے, کتنی لمبی ہے, کتنی موٹی, کتنی پتلی ہے. چونکہ جنازے پہ اس وقت تک کپڑا نہیں ڈالا جاتا تھا, جیسے آج ہمارے دوسرے بھائیوں کو جنازہ لے جایا جاتا ہے تخت پہ رکھ کے, ایسے ہی جاتا تھا. ان کی سہیلی نے کہا کہ بس اتنی سی بات سے آپ اتنا غمزدہ ہیں, ہم اس کا انتظام کر لیں گے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ ہم جب جنازے کو رکھا جاتا ہے جس تخت پہ, اس کے چاروں کنارے پہ لکڑیاں کھڑی کر کے اور اس پہ چادر ڈال دیں گے, پتہ نہیں چلے گا اس کے اندر مرد ہے, عورت ہے, بچی ہے, بچہ ہے, چھوٹا ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, کون ہے. یہ صدقہ ہے جو چادر ڈالی جاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میری پیاری ماؤں اور بہنوں, اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اس لیے آج آپ نے ختم بخاری کی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی آپ پردہ کریں اور اپنے محلے کی تمام بچیوں کو, چاہے وہ کہیں بھی پڑھتی ہوں, کالج میں جاتی ہوں, گھر میں رہتی ہوں, سب کو پردے کی تاکید کیجیے. ایک موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں, ان کی روایتیں بخاری میں آئی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے میں آئیں تو ان کا ایک جو گھوڑا تھا یا اونٹ تھا, ان کی خدمت خود کیا کرتی تھی. جنگل میں جاتی تھیں, لکڑیاں چن کے لاتی تھیں آگ جلانے کے لیے, اور کھجور کی گٹھلیاں جو ہے چن کے لاتی تھیں, اس کو جو ہے پیس کر کے گھوڑے کو اور ان کو کھلاتی تھی خود سے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے کہیں سے, اور یہ اپنا گٹھر لکڑیوں کا, کھجور کی گٹھلیوں کا اپنے سر پر لاد کر کے لے کے آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اشارہ کیا ان کو کہ آ جاؤ, اونٹ پہ بیٹھ جاؤ. انہوں نے قدم بڑھایا بھی آنے, لیکن پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت زبیر کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میری بیوی لوگوں کے سامنے اونٹ پر بیٹھی تھی, لوگ میرا ذکر کریں گے, ان کو اپنے شوہر کی غیرت یاد آئی اور وہیں سے تیز قدموں سے گھر چلی گئی. آج ہماری مائیں اور بہنیں بازار میں نکلتی ہیں, ہم نے ضرورت بنا دیا ہے, ہم نے گھر کا سامان لانا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج ہماری مائیں اور بہنیں بازار میں نکلتی ہیں. ضرورت ہے نکلے, ہم منع نہیں کرتے ہیں, شریعت نے ضرورت کی وجہ پہ کبھی کسی کو روکا نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ہماری خواتین اسلام جس طریقے سے انہوں نے پردے کے ساتھ, عزت کے ساتھ گھر کے لوگوں کی غیرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزاری ہے, آج ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اسی طریقے سے اپنے گھر کے لوگوں کی غیرت کو ذہن میں رکھنا چاہیے.
بس پہ بیٹھ جائیں گی، آٹو پہ بیٹھ جائیں گی، رکشے والے پہ بیٹھ جائیں گی، کوئی تعلق نہیں ہے، پورے گھر کی کہانی ان کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں۔ یہ کہاں کا ایمان ہے، کہاں کی غیرت ہے؟ اس لیے میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ سب لوگوں کی ذمہ داری، اور خاص طور سے جو بچیاں آج اس ادارے سے فارغ ہو رہی ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن کریم کی شکل میں اللہ کے احکام، اللہ کی نصیحتیں اور وصیتیں، ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، اور گاؤں گھر میں اپنے رشتہ دار میں جتنی بھی بچیاں ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ آج دنیا ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے پاس اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے اسلام کو پہنچانے کا، اس کے ذریعے سے آپ اپنی ہم عمر بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو بچا سکتی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہیں، ان کی حیا کی، ان کی عزت کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔